اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم وتجب المتعة لمطلقة لم تؤت ولم يسم لها مہر وتستحب لمن سواها إلا لمن سمي لها مہر وطلقت قبل وطئ المطلقات اربع اور متعہ واجب ہے. اور متعہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے متعہ کس کو کہتے ہیں؟ پڑھے ہیں 3 کپڑے دینا اسی کو متعہ کہتے ہیں. متعہ واجب ہے اس عورت کے لیے جسے وطی سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو. یہ متعہ واجب ہے اس عورت کے لیے جسے وطی سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو اور اس کا کوئی مہر مقرر نہ ہو. مہر مقرر نہیں ہوا اور وطی سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اب اس عورت کے لیے متعہ واجب ہے. وَتَسْتَحِبُّ لِمَنْ سِوَاهَا اور اس کے علاوہ کے لیے متعہ مستحب ہے. متعہ مستحب ہے الا لمن سمی لها مہر مگر جس کے لیے مہر مقرر کیا گیا. اور وطی سے پہلے طلاق دے دی تو اس کے لیے متعہ نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. کیا سمجھے آپ؟ وہ عورت جس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا گیا اور وطی سے پہلے محترم نے طلاق دے دیا تو اس کے لیے متعہ دینا واجب ہے. اور اس کے علاوہ اور دیگر عورتوں کے لیے مستحب ہے. لیکن جس عورت کے لیے مہر مقرر کیا گیا اور اسے وطی سے پہلے طلاق دیا گیا تو نہ تو اس کے لیے واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے بلکہ جو مہر مقرر کیا گیا ہے اس کا نصف دینا پڑے گا. مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں. اچھا یہاں آیا کہ جس سے وطی نہیں کیا اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا اس کو متعہ طلاق دے دیا تو متعہ دینا واجب ہے اور اس کے علاوہ کے لیے مستحب ہے. اس کے علاوہ کون سی مطلقہ ہے تو آگے مطلقات کی 4 قسمیں بتا رہے ہیں. پھر چاروں قسموں کے احکام بھی بتائیں گے. دیکھیے المطلقات اربع مطلقات 4 ہیں یعنی 4 طرح کی مطلقات ہیں. مطلقات کی 4 قسمیں ہیں. 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم کون سی ہے؟ مطلقات لم تؤت ولم یسم لها مہر فتجب لها المتعہ. پہلی قسم وہ عورت جس سے وطی نہیں کی گئی نہ کی ہو ولم یسم لها مہر اور اس کا مہر متعین نہ ہو فتجب لها المتعہ تو اس کے لیے متعہ واجب ہے. مطلقات کی 4 قسمیں ہیں.
پہلی قسم وہ مطلقہ، وہ طلاق والی جس سے محترم نے وطی نہیں کیا اور اس کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، بغیر ذکر مہر کے نکاح ہو چکا تھا اور اس سے وطی بھی نہیں ہوئی، وطی نہ حقیقتاً ہوئی نہ حکماً ہوئی، یعنی نہ خلوت صحیحہ پائی گئی نہ حقیقتاً وطی پائی گئی، اور اس سے پہلے محترم نے طلاق دے دیا تو اس کے لیے متعہ واجب ہے، اس کے لیے متعہ واجب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، حاشیہ 11 میں آپ وہ آیت مبارکہ دیکھ سکتے ہیں، کیا کہا؟ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ فمتعوهن على الموسع قدره ہے، جس کا خلاصہ کہ اگر عورتوں سے تم نے مجامعت نہیں کی اور انہیں طلاق دے دیا یا اس کے لیے مہر مقرر کیا تھا اور اسے طلاق دے دیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ متعہ ہے، وسعت کے برابر۔ اگر مہر مقرر نہیں کیا اور طلاق دے دیا وطی سے پہلے تو وسعت کے مطابق متعہ ہے، یعنی 3 کپڑے دینا ہے، تو ایسی طلاق والی کے لیے متعہ واجب ہے۔ اب دوسری قسم دیکھیے، وَمُطَلَّقَةٌ لَمْ تُؤْتَ وَقَدْ سُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ فَهِيَ الَّتِي لَمْ تَسْتَحِبْ لَهَا الْمُتْعَةُ، دوسری وہ مطلقہ، متعلقہ نہیں، مطلقہ طلاق والی جس سے وطی نہیں کی گئی لیکن اس کا مہر متعین تھا، تو یہی وہ عورت ہے جس کے لیے متعہ مستحب نہیں۔ دوسری قسم کون سی مطلقہ؟ وہ مطلقہ جس سے شوہر نے وطی نہیں کیا لیکن اس کے لیے مہر مقرر تھا، تو اب اس محترمہ کو کیا ملے گا؟ جو مقرر کیا تھا وہی ملے گا، اس کا نصف ملے گا، لیکن متعہ اس کے لیے مستحب نہیں ہے، کیونکہ یہ امر زائد ہے نا، متعہ دینا امر زائد ہے، اس کی دل جوئی کے لیے دینا ہے، آگے آ رہا ہے متعہ کیوں دیتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے مہر مقرر تھا اور محترم نے وطی سے پہلے طلاق دے دیا، تو آپ پہلے جانتے ہیں جو مقرر کیا تھا اس کا نصف دینا پڑے گا۔ دوسری ہو گئی وَمُطَلَّقَةٌ قَدْ وُطِيَتْ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرٌ، تیسری قسم وہ مطلقہ جس سے وطی کی گئی لیکن اس کا مہر متعین نہیں ہوا، یا ایسا بولیے، اور تیسری قسم وہ مطلقہ جس سے وطی کی گئی حالانکہ اس کے لیے مہر مقرر نہیں تھا، یہ تیسری ہو گئی۔ وَمُطَلَّقَةٌ قَدْ وُطِيَتْ وَسُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ، اور چوتھی وہ مطلقہ جس سے وطی کی گئی اس حال میں کہ اس کے لیے مہر مقرر تھا، مہر مقرر، یہ دونوں صورت کون سی ہے؟ جس سے وطی کی گئی، تیسری صورت کہ مہر تو مقرر، وطی تو کی گئی لیکن اس کا مہر مقرر نہیں تھا، اور چوتھی صورت میں وطی کی گئی اور اس کے لیے مہر بھی مقرر تھا۔ فَهَاتَانِ تَسْتَحِبُّ لَهُمَا الْمُتْعَةُ، تو یہ دونوں وہی عورتیں ہیں جس کے لیے متعہ مستحب ہے۔ تیسری مطلقہ ہے، وطی کی گئی ہے حالانکہ اس کا مہر مقرر نہیں تھا، اور چوتھی وطی کی گئی مہر مقرر تھا، تو یہ دو ایسی عورتیں ہیں
جس کے لیے مہر متعہ مستحب ہے. متعہ کہتے ہیں فالحاصل انہ اذا وطئها تستحب لها المتعہ سواء سمی لها مہر او لا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اس سے وطی کیا تو اس کے لیے متعہ مستحب ہوا. اگر عورت کو کیا ہوا وہ متعہ مستحب ہو گیا، متعہ مستحب ہو گیا، خواہ اس کے لیے مہر مقرر کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو. اگر وطی کی گئی تو اب اس کو متعہ دینا مستحب ہے، خواہ مہر مقرر ہو یا نہ ہو. کیوں ایسا؟ لِأَنَّهُ أَوْحَشَهَا بِالطَّلَاقِ بَعْدَمَا سُلِّمَتْ إِلَيْهِ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْبُضَاعُ فَيَسْتَحِبُّ أَنْ يُعْطِيهَا شَيْئًا زَائِدًا عَلَى الْوَاجِبِ وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي سُورَةِ التَّسْمِيَةِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي سُورَةِ عَدَمِ التَّسْمِيَةِ وَإِن لَّمْ يَطَعْهَا. دیکھیے کہتے ہیں کہ متعہ اگر وطی کیا تو متعہ دینا کیوں مستحب ہے؟ لِأَنَّهُ أَوْحَشَا بِالطَّلَاقِ، کیونکہ اس نے اس کو طلاق سے ناراض کیا. طلاق دینے سے ناراض کیا بعدما سلمت الیہ المعقودہ، اس کے بعد اس عورت نے عقد نکاح کا معقود علیہ یعنی بضاع سپرد کر دیا تھا. ہاں، اس کے بعد اس عورت نے عقد نکاح کا معقود علیہ یعنی بضاع اس کے حوالہ کر دیا، اس کے حوالہ، جس کے بعد مرد نے طلاق دے کر اسے ناراض کیا. اس لیے مستحب ہے، اس لیے کہ دل جوئی کے لیے قدر واجب سے زیادہ کچھ عطا کرے. جو واجب ہوا تھا اس سے زیادہ کچھ دے، اور واجب مقررہ مقدار ہے جبکہ مہر معین ہو. بولیے، یہاں سے ترجمہ نہیں ہوا. لِأَنَّهُ أَوْحَشَا بِالطَّلَاقِ، کیونکہ اس کو ناراض کیا طلاق دے کر. بعدما سلمت الیہ المعقودہ علیہ، اس کے بعد کہ عورت نے عقد نکاح کا معقود علیہ اس کو سپرد کیا. اور معقود علیہ کیا ہے؟ کس پر عقد ہوا؟ نکاح جو ہوا کس کے بدلے؟ بضاع کے بدلے. وَهُوَ الْبُضَاعُ، اور وہ شرمگاہ ہے. فَيَسْتَحِبُّ أَن يُعْطِيَهَا شَيْئًا زَائِدًا عَلَى الْوَاجِبِ، تو مستحب ہے اس کو کچھ عطا کر دینا زائدًا علی الواجب، جو واجب پر زائد ہو. اب واجب کیا ہے بھائی؟ واجب پر زائد نہیں سمجھے، جتنا دینا واجب ہے اس سے کچھ زیادہ دینا مستحب ہے، یعنی متعہ دینا مستحب ہے. وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي سُورَةِ التَّسْمِيَةِ، محترم پر کیا واجب ہے جس سے زیادہ وہ عورت کو دے؟ تو کہتے ہیں وہ مسمہ ہے تسمیہ کی صورت میں. یعنی اگر مہر مقرر کیا تھا تو اتنا دینا واجب ہے. وہ پالو، جتنا مقرر کیا تھا اتنا دینا واجب ہے، اور دل جوئی کے لیے متعہ دینا مستحب ہے. محترمہ نے نکاح کے بعد مل کے بضاع اس کو حوالہ کر دیا
اپنے عزم خاص سے اس کو فائدہ اٹھانا حلال کر دیا، محترم نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو جو واجب تھا وہ تو دے گا ہی دے گا، اس کے بضاعت سے جو فائدہ اٹھایا اس بیچاری کو شرمندہ کیا، تو اس کے بدلے میں اس کو متع دے، یعنی 3 کپڑے دے تاکہ محترمہ کچھ خوش ہو جائے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ تو تسمیہ کی صورت میں، مہر مقرر کرنے کی صورت میں مہر واجب ہوتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا تو وہ واجب بھی دے گا اور اس سے زائد کچھ یعنی متع بھی دے گا، مستحب ہے۔ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي صورت عدم تسمیہ، اور مہر مثل واجب ہے عدم تسمیہ کی صورت میں۔ عدم تسمیہ کا مطلب مہر مقرر نہ کرنے کی صورت میں، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اگر بغیر ذکر مہر کے نکاح کیا یا یہ کہا کہ کوئی مہر نہیں ہے تو دونوں صورت میں مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ تو مہر کا تذکرہ نہیں کیا تھا، محترمہ نکاح کر چکے تھے، محترمہ سے محترم نے فائدہ اٹھایا تو محترم مہر مثل بھی دے گا اور متع بھی دے گا، متع دینا مستحب ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَطَعْهَا، اور اگر اس سے وطی نہیں کیا، فَفِي صُورَةِ التَّسْمِيَةِ تَأْخُذُ نِصْفَ الْمُسَمَّى مِنْ غَيْرِ تسلیم البضاع دیا ہے، من غیر تسلیم البضاع، اور اگر اس سے وطی نہیں کیا تو تسمیہ کی صورت میں، تسمیہ سمجھتے ہیں مہر مقرر کرنے کی صورت میں نصف مہر لے گی، نصف مہر بضاعت سپرد کیے بغیر، بضاعت سپرد کیے، محترمہ سے نکاح ہوا، محترم نے محترمہ سے نکاح نہیں کیا اور مہر مقرر ہوا تھا، اب پھر طلاق دے دیا تو نصف مہر لے گی۔ نہیں سمجھے اس کو؟ ارے بھائی مہر مقرر کیا تھا، زید نے ہندا سے نکاح کیا، ہندا نے مل کے بضاعت اس کو نہیں دیا، محترم زید نے محترمہ سے فائدہ نہیں اٹھایا تو نصف مہر دینا پڑے گا۔ فلا یستحب لہا شیء آخر، تو اس کے لیے کوئی دوسری چیز مستحب نہیں ہوگی، مستحب نہیں ہوگی۔ وفی صورت عدم التسمیۃ تجب المتعہ لأنها لم تأخذ شیئا وابتغاء البضع لا ينفك عن المال، اور عدم تسمیہ کی صورت میں یعنی مہر مقرر نہ کرنے کی صورت میں متع واجب ہوگا، متع، ہاں کیوں؟ لأن لم تأخذ شیئا، کیونکہ عورت کوئی چیز نہیں لی ہے، عورت کوئی چیز، اور مل کے بضاع کا حصول، وہ ابتغاء البضاع، حصول مال سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا، بغیر مال کے محترمہ کے عزم مخصوص سے فائدہ اٹھانا حلال نہیں ہوگا۔ لہذا اب مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا اور محترم نے محترمہ سے فائدہ بھی اٹھا لیا تو اب اس کو متع دینا واجب ہو جائے گا، تاکہ محترمہ کے مل کے بضاع سے عزم مخصوص سے جو فائدہ اٹھایا ہے اس کا اٹھانا حلال ہو جائے۔ محترمہ لوگ سمجھ شریف میں بات آئی، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ متع اس صورت کے ساتھ خاص ہے
جب عورت موضوعہ ہو، عورت یعنی عورت سے محترم نے وطی کیا ہو تو اس کو متعہ دینا مستحب ہے نا، چاہے مہر مقرر ہو یا اگر مہر مقرر تھا تو مہر مقرر بھی دینا واجب ہوگا اور متعہ بھی دینا واجب ہوگا، اگر مہر مقرر نہیں تھا تو مہر مثل واجب ہوگا اور متعہ دینا مستحب ہوگا۔ اور متعہ واجب کب ہے؟ اس صورت میں جب کہ موضوع نہ ہو اور مہر بھی مقرر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا اس میں؟ ٹھیک ہے، اور متعہ واجب بھی نہیں مستحب بھی نہیں اس صورت میں جب مہر مقرر ہو لیکن وطی سے پہلے طلاق دے دی ہو تو نصف مہر دینا واجب ہوگا، مکمل مہر بھی واجب نہیں ہوگا اور متعہ بھی دینا واجب نہیں ہوگا۔ چلیے یہیں تک سبق رہنے دیجیے، اچھے سے یاد کیجیے، دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔